السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محمد سراج الدین حاضر خدمت ہے۔ پیش ہے ماہنامہ انسانیت کا جولائی کا شمارہ۔ اس تحریر کا عنوان ہے فیس بک، فوائد اور نقصانات۔ تحریر محمد سراج الدین، ان کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ اگر آپ لوگوں کو پارک میں، سڑک پر، بس میں اور جہاں کہیں اس حالت میں بیٹھا یا کھڑا دیکھیں کہ ان کے ہاتھ میں موبائل ہو اور ان کی انگلیاں اسکرین کو چھو رہی ہوں، تو غالب امکان یہی ہوگا کہ وہ فیس بک چلا رہے ہوں گے۔ جی ہاں، یہی وہ سوشل میڈیا ہے جو سرطان کی طرح تیزی سے معاشرے میں سرایت کر گیا ہے، اور زندگی کا شاید ہی کوئی طبقہ ہو جس سے تعلق رکھنے والا فرد اس سے بچ گیا ہو۔ بچوں، کم سن لوگوں، کم سن لڑکوں، لڑکیوں، کنواری و شادی شدہ خواتین اور مردوں، اور یہاں تک کہ بڑے بوڑھوں کو بھی گھنٹوں اس میڈیا پر تسلسل کے ساتھ پایا گیا ہے۔ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کی اس کاوش نے کامیابی اور مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ فیس بک حیران کن حد تک ایک مفید ویب سائٹ ہے۔ اس کے ذریعے آپ اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب، کلاس فیلوز اور اجنبی لوگوں سے 24 گھنٹے رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ سینکڑوں، ہزاروں میل دور ہونے والے ہر نوعیت کے واقعات کی تازہ تصاویر اور ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض، اس سائٹ پر دلچسپی کے ایسے سامان موجود ہیں کہ روز کھانے پینے کی طرح اس کا روزانہ استعمال کیے بنا کوئی شوقین رہ نہیں سکتا۔ لیکن حد اعتدال سے جو امر بڑھ جائے وہ نقصان دہ اثرات کا موجب بنتا ہے۔ فیس بک کے حد سے زیادہ استعمال کے باعث قیمتی وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ یہ امر طلباء کے لیے تو ظاہر حلال ہے، زہر حل ہے۔ بعض دفعہ تو اپنا قیمتی وقت پڑھائی کی بجائے فیس بک پر صرف کرتے ہیں، چونکہ طلباء کے ذمہ روزی روٹی کمانا نہیں، لہذا تھوڑی بہت پڑھائی کے بعد باقی وقت وہ فیس بک ہی کو دیتے ہیں، اور اس میں دن رات یا 24 گھنٹوں میں کسی پہر کی کوئی قید نہیں۔ بعض طلباء تو ساری رات بھی آن لائن رہتے ہیں۔ اس طرح تھوڑی بہت نیند لے کر صبح تاخیر سے اٹھنے کے بعد اکثر طلباء کا پہلا کام نئی پوسٹ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس بے اعتدالی کا نتیجہ ان کی تعلیم میں غیر معیاری کارکردگی کی صورت میں نکلتا ہے۔ علاوہ ازیں دیر تک سکرین کو دیکھنے کے سبب آنکھوں اور صحت کی خرابی کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں فیس بک کے حد سے زائد استعمال نے لوگوں میں بے عملی کو جنم دیا ہے۔ ہر مذہبی اور قومی تہوار پر نئی سے نئی پوسٹ تخلیق کرنا اور اسے لائک یا کمنٹس کرنے کی خواہش نے عملی جدوجہد اور نیکیاں کمانے سے دور کر دیا ہے۔ کشمیر، فلسطین اور برما یا پھر دنیا بھر میں کہیں بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، تو ان کے بارے میں ایک پوسٹ کر کے ہم لوگ دوسروں سے لائک، کمنٹس یا شیئر کے منتظر رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ڈھیروں نیکیاں کما لی ہیں۔ بہتر تو یہی ہو کہ مخیر حضرات سے
اور اپنی جیب سے چندہ جمع کر کے ان ستم رسیدہ مسلمانوں کی امداد ہو جایا کرے۔ اسی طرح رمضان، جمعہ اور شب برات کے موقعوں پر بھی ان کی مناسبت سے پوسٹ آ جاتی ہے اور ہم صرف لائک، کمنٹس یا شیئر کر کے سمجھتے ہیں کہ ڈھیروں ثواب کما لیا۔ کبھی کبھار درود شریف پڑھنے کی پوسٹ ہوتی ہے تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اسی وقت رک کر درود شریف کی تسبیح پڑھ لیتے ہیں؟ یا حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ ان مذہبی پوسٹوں کو دیکھنے کے بعد توجہ دی جاتی ہے کہ آگے مزیدار اور تفریحی پوسٹ کیا ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ اسے شہرت ملے، لوگ اسے پہچانیں، اس پر بات کریں اور وہ مقبول عام ہو جائے۔ یہی سبب ہے کہ ادیبوں، شاعروں، پہلوانوں، سیاستدانوں، کھلاڑیوں، اداکاروں اور زندگی کے ہر شعبے سے نمایاں کارنامے انجام دینے والوں نے ہمیشہ شہرت پائی ہے، اور اب سوشل میڈیا کے ذریعے تو ان کی شہرت پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ چونکہ ہر انسان کے بس میں نہیں کہ وہ ایسا بڑا کارنامہ انجام دے کہ لوگ اس کے گن گائیں اور اسے شہرت دوام ملے، جبکہ مشہور ہونے کی خواہش تو ہر انسان میں پائی جاتی ہے۔ لہذا اب ہر دوسرے تیسرے انسان نے فیس بک کو اپنی ذاتی پہچان، شناخت اور شہرت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اپنے روزمرہ کے عام معمولات زندگی کی تصاویر یعنی سیلفیاں انسان نے پوسٹ کرنا شروع کر دی ہیں، اور ہر نئی پوسٹ کے بعد گھڑی گھڑی اپنے کام کو ادھورا چھوڑ کر دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنے بندوں نے لائک کیا، کتنے کمنٹس ہوئے اور کتنے شیئر ہوئے۔ بس یہی کسر رہ گئی ہے کہ کوئی ستم ظریف اپنی تصاویر یوں اپلوڈ کرے: ایک تصویر واش روم جانے سے پہلے اور ایک تصویر واش روم سے آنے کے بعد۔ سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب لوگوں کے ہاتھ میں موبائل اور فیس بک نہیں ہوتی تھی تب ان کا وقت کیسے گزرتا تھا؟ سچ پوچھئے تو تب رشتے ناتوں سے تعلق بھی مضبوط تھا، دوستوں سے مل بیٹھنا بھی تھا، گھر میں والدین کے ساتھ بھی دعا سلام ہوتی تھی۔ مگر اب ہر خونی و سگے رشتے سے بڑھ کر فیس بک عام ہو گئی ہے۔ جیسے دل یا شوگر کے مریض کے لیے بلا ناغہ گولیاں کھانا لازم ہے، ایسے ہی فیس بک۔ ستم تو یہ ہے کہ لوگ آپس میں مل بیٹھتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، مگر جواب میں ہاں ہوں کرتے رہتے ہیں، اور نگاہ و توجہ موبائل پر ہوتی ہے۔ یہ المیہ ہے کہ ہمارے سگے خونی رشتے، ہمسائے، دوست احباب نظر انداز ہو رہے ہیں، اور ہم فیس بک پر اجنبی، ناواقف اور انجان لوگوں کو اپنا سمجھ لینے کی خوش فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ وہ اجنبی جن کو ہم ٹھیک سے نہیں جانتے، نہیں پہچانتے کہ کون ہے، کیسا مزاج ہے، کوئی پتہ نہیں۔ یہ خبر بھی نہیں کہ نسیم کے پردے میں نسیمہ ہے یا سلیمہ کے بھیس میں سلیم چھپا ہوا ہے۔ بس ایک دیوانگی ہے کہ نئے نئے دوستوں کو اپنی فہرست میں شامل کرنا ہے، اور یہ شوق اس حد تک ہے کہ نیا دوست بس بنا لیا جائے تاکہ ہم فخر سے دوسروں کو بتا سکیں کہ ہمارے اتنے فرینڈز ہیں، تاکہ ہماری پوسٹ کے لائک میں اضافہ ہو سکے۔ ورنہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ ہر دوست سے روز رابطہ ہو، اور ویسے بھی ہر نیا فرینڈ
دوسرے تیسرے روز ہی پرانا ہو جاتا ہے اور ہم ایک جنون کے عالم میں نئے نئے فرینڈز کا اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چلن عام ہو گیا ہے کہ لڑکا لڑکی کے نام سے اور لڑکی لڑکے کے نام سے اپنی آئی ڈی بنا کر ایک دوسرے کو خوب بیوقوف بنا رہے ہیں اور دوسرے سب کچھ جانتے بوجھتے بھی بیوقوف بن رہے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی اپنا رشتہ دار، ہمسایہ، دوست یا کوئی بھی جاننے والا اجنبی نام سے اپنی آئی ڈی بنا کر کسی اپنے کو تنگ کرتا ہے۔ اس کی طبیعت، مزاج، معمولات اور کمزوریوں سے واقف حال ہونے کے باعث اسے پوسٹ کرنا، میسج کرنا اور بعد میں حلقہ یاراں میں بیٹھ کر ان سے شیئر کرنا اور ستم کا نشانہ بننے والے کا مذاق اڑانا کہ دیکھو جی فلاں کا ظاہری روپ تو آپ کے سامنے ایسا ہے مگر اس کا باطن بھی دیکھو۔ مثلاً منہ پر لڑکیوں کے بارے میں کہتا ہے میری بہن بیٹیاں ہیں اور اپنے اکاؤنٹ میں درجنوں لڑکیوں کو فرینڈ بنا کر کیسی کیسی گفتگو کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ فیس بک کے استعمال کا سب سے المیہ المیہ یہ ہے کہ کسی قانون، ضابطے، اصول اور اخلاق کی پابندی نہیں کی جاتی۔ جس کا جو من کرے جب کرے نئی پوسٹ معاشرے میں پھیلا دیتا ہے۔ زیادہ تر فیس بک تفریح اور وقت گزاری کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح سیاسی شخصیات، اداکاروں اور کھلاڑیوں کے کارٹون بنا کر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اسے زندہ دلی، تفریح، جدت اور جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے۔ بعض حضرات تو اس قدر ستم کرتے ہیں کہ دین، مذہب اور شریعت سے متعلق نامکمل معلومات ہونے کے باوجود احادیث اور اقوال وغیرہ بغیر حوالے اور بغیر تصدیق کے شیئر کر دیتے ہیں، یا پھر فرقہ وارانہ لا حاصل بحث شروع کر دیتے ہیں، یا ایک دوسرے کو برا بلا کہتے اور لعن طعن کرتے رہتے ہیں۔ گویا ایک طوفان بدتمیزی ہے جو فیس بک پر برپا ہے اور ہم سب خاموش تماشائی بنے یہ سب تماشا دیکھے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک بات واضح کر دی جائے کہ راکم فیس بک کے وجود کے بالکل خلاف نہیں، اس لیے کہ یہ ناچیز بھی اس کا استعمال کرتا ہے، تاہم تھوڑے وقت کے لیے نیز مفید اور موزوں استعمال فیس بک کو مزید کارآمد بناتا ہے۔ مثلاً معلوماتی، تعلیمی، سائنسی اور تحقیقی پوسٹ کے ذریعے عوام الناس کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کسی کو فوری خون کی ضرورت ہے، اس کی پوسٹ دی جا سکتی ہے۔ کسی کو نوکری چاہیے تو اس کا اشتہار دیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ نیک اور صالح چھوکری چاہیے تو اس کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ بات واضح ہو کہ کوئی بھی شے یا شے اپنی ذات میں مفید، کوئی بھی ایجاد یا شے اپنی ذات میں مفید یا نقصان دہ نہیں ہوتی، اور نہ شریعت جو ہمارے پاس کسی بھی شے کی اچھائی یا برائی پرکھنے کا درست معیار ہے ہی خام خواہ کسی شے کو حرام قرار دیتی ہے۔ اصل میں ہم انسانوں کے رویے اور ہر شے کا مفید و مضر استعمال ہے جو کسی بھی شے بارے شریعت کے قوانین سامنے لاتا ہے۔ لہذا والدین سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو مناسب عمر میں موبائل دیں، مگر ان کی تمام مثبت و منفی سرگرمیوں پر کڑی نظر بھی رکھیں تاکہ ہمارا یہ مستقبل کسی بھی حوالے سے ضائع نہ ہو اور ایک بہترین اور صحت مند سوچ و فکر والا جنتی معاشرہ
تشکیل پا سکے۔ ناظرین، نئی تحریر کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ تحریر اور اسی طرح دیگر تحریر سے استفادہ کرنا ہے تو ماہنامہ انسانیت کا نیا شمارہ جولائی کا، اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے۔ اللہ حافظ۔